اچھا، السلام علیکم فرینڈس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کلاس 9 کے پی کی ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس کا کلاس 9 انگلش فرسٹ جو یونٹ تھا اس کا دوسرا پارٹ ہے، اور اس میں ہم ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے. تو جو پہلا ہے وہ ہمارے پاس کمپریہنشن میں آنسر دا فالوئنگ کویسچنز ہیں، تو اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں. پہلا جو کویسچن ہے وہ ہے وٹ ڈز دا قرآن سے اباؤٹ ٹالرنس. تو کہتے ہیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے ٹالرنس کے متعلق، برداشت کے متعلق. ٹالرنس کا مطلب برداشت ہوتا ہے. دا ہولی قرآن سیز دیٹ ٹالرنس از اے گریٹ ورچو. قرآن فرماتا ہے کہ برداشت جو ہے وہ ایک صفت ہے. ورچو کہتے ہیں صفت کو، ایک بڑی صفت ہے. او یو ہو ہیو بلیوڈ، ایمان رکھنے والوں، سیکھ ڈھونڈو، ہیلپ مدد، تھرو ذریعے، پیشنس صبر سے، اینڈ پریئر اور نماز سے. انڈیڈ بے شک اللہ از ود دا پیشنٹ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. دوسرا جو کویسچن ہے دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے مین آف ایکسٹرا آرڈنری انڈیورنس. کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر جو تھے وہ شخص تھے ایکسٹرا آرڈنری انڈیورنس بھی برداشت کو کہتے ہیں. وہ ایک ایسے ایکسٹرا مینز ایک لامتناہی برداشت کرنے والے تھے. تو وہ کیسے تھے اس کو ہم دیکھیں گے. دا لائف آف دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے سپرب ایگزامپل آف انڈیورنس. سپرب کہتے ہیں اعلیٰ کو. اب وہ جو ان کی جو زندگی تھی وہ ایک اعلیٰ مثال تھی برداشت کی. ہی واز اے پرفیکٹ، وہ ایک مکمل ایگزامپل مثال تھے آف فارگیونیس معاف کرنے کے، اینڈ انڈیورنس اور برداشت کرنے کی. ہی بور انہوں نے برداشت کیا ہارڈ شپس مشکلات کو ایٹ دا ہینڈز ہاتھوں سے، آف ہز اینیمیز اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے. ہی واز مسٹریٹڈ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اینڈ ایکسپیلڈ اور نکالا گیا، فرام ہز ان کے گھر سے، ان کے اب جو ان کا جہاں پہ آبائی گھر تھا ٹاؤن. بٹ ہی ریمینڈ لیکن وہ رہے کام پرسکون. ہی شو ٹالرنس انہوں نے برداشت دکھایا ان دا فیس آف ایوری انپلیزنٹ سچویشن ہر ناخوشگوار حالات میں. تیسرا جو سوال ہے وہ ہے ہاؤ ڈڈ دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹ دا پیپل آف مکہ آفٹر وکٹری. کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وکٹری حاصل کی، فتح مکہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کیسا سلوک کیا. آفٹر دا کنکویسٹ آف مکہ دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر ہز فالوورس ٹو ریمین ٹالرنٹ. جب فتح مکہ ہوا تو ہمارے پیارے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو یہ فرمایا کہ آپ نے ٹالرنٹ رہنا ہے، برداشت کے ساتھ رہنا ہے. ہی گرانٹیڈ انہوں نے دیا جنرل ایمنیسٹی عام معافی ٹو دا انٹائر تمام پاپولیشن آبادی کے لیے آف مکہ، جو بھی لوگ تھے مکہ میں ان کو سب کو ایک عام معافی نامہ دیا، انکلوڈنگ شامل از اورس اینڈ جن میں شامل تھے ان کے بدترین دشمن. نو ہاؤس واز روبڈ کسی بھی گھر کو لوٹا نہیں گیا ہے. نو مین اور ویمن واز انسلٹڈ اور کسی شخص یا عورت کی ان کے ساتھ توہین نہیں کیا گیا. چوتھا جو سوال ہے وائی واز عربی آسکنگ فار دا ری پیمنٹ ڈیز بیفور دا لون واز ڈیو. عربی نے جو قرض تھا مطلب وہ اس مقررہ مخصوص دنوں سے پہلے کیوں مانگ رہا تھا. ربی واز آسکنگ فار دا ری پیمنٹ ڈیز بیفور دا لون واز ڈیو بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ دا ٹالرنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربی اس لیے جو قرض تھا وہ مانگ رہا تھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت والا کہ وہ دن جو انہوں نے مقرر کیے تھے وہ ابھی باقی تھے. وٹ ڈز دا ٹالرنس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچ اس. پھر کہتے ہیں پانچویں سوال میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برداشت تھی وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے. ٹالرنس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچ اس یہ ہمیں بتاتی ہیں دیٹ وی شوڈ ٹریٹ ایوری باڈی کہ ہمیں بھی سلوک کرنا چاہیے ہر کسی کے ساتھ ود کائنڈنس مہربانی کے ساتھ، اینڈ سمپیتھی اور رحم کے ساتھ. ان پہ سمپیتھی مینز ان پہ ترس کا آنا چاہیے. وی شوڈ ٹریٹ ہمیں سلوک کرنا چاہیے ایون حتیٰ کہ دا نان مسلم جو مسلمان نہیں ہیں ود کائنڈنس مہربانی کے ساتھ، ان اسپائٹ آف دیئر مس بیہیویئر. ان اسپائٹ مینز کہتے ہیں حالانکہ کی جگہ اس کی جگہ جو انہوں نے مس بیہیویئر غلط سلوک کیا اور اینی ہارش ٹریٹمنٹ یا انہوں نے جو غلط سلوک کیا ہے. چھٹا جو سوال ہے واٹ واز دا افیکٹ آف حضرت مسلم کائنڈنس آن دا ربی. کیا اثر تھا ربی پہ ہمارے پیارے وسلم کے مہربان سلوک کا. سینگ دا کائنڈنس جب وہ عربی یہ مہربانی دیکھتے ہیں اینڈ گریٹ ٹالرنس اور یہ عظیم برداشت کو آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربی امیڈیٹلی ربی فوراً گیو اپ دے دیتا ہے ہیز ریلیجن اپنی چھوڑ دیتا ہے اپنے مذہب کو، اینڈ ایمبریسڈ اسلام اور اسلام کو گلے لگا لیتا ہے.
واٹ از دا مین آئیڈیا آف دا لیسن، اس سبق کا جو مین آئیڈیا ہے وہ کیا ہے؟ دا مین آئیڈیا آف دا لیسن از دیٹ اسلام ٹیچ اس پیشنس، ہمیں صبر دیتا ہے، ٹالرنس برداشت، ہیومینٹی انسانیت، اینڈ گڈ بیہیویئر، اور ہمیں ایک اچھا سلوک بتاتی ہیں۔ دا لائف آف دا ہولی پروفٹ از دا بیسٹ ایگزامپل، اب ہمارے پیغمبر کی جو زندگی تھی وہ ایک عظیم نمونہ ہے آف ٹالرنس، برداشت کی، فارگیونس، معاف کرنے کے، اینڈ کمپیشن، اور ہمدردی کی۔ وی شوڈ فالو دا ٹیچنگس آف اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں۔ اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں ایم سی کیوز پہ، تو ہم ایم سی کیوز کو دیکھیں گے۔ یہ ہم بک پہ آ گئے ہیں۔ پہلا جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہمارے پاس وہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر go and repay him his loan and give him 20 sa extra. In this sentence him refers to، تو یہاں پہ جو ربی نے برا سلوک کیا تھا تو ہمارے پیغمبر حضرت عمر کو فرماتے ہیں کہ ان کو مزید 20 سا ایکسٹرا کھجور اضافی دے دو، تو یہ جو ہم ہے وہ ربی زید کو اشارہ دے رہے ہیں۔ دا ٹالرنس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیو نو باؤنڈس، ہمارے پیارے پیغمبر کی جو ٹالرنس تھی، برداشت تھی، وہ ان کی کوئی حدود نہیں تھا۔ ان دس سینٹینس دا فریز نیو نو باؤنڈس مینز دیٹ، تو یہ جو نیو نو باؤنڈس ہیں اس فریز کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں بھی آپشن جو ہے، ہز ٹالرنس واز ناٹ کنفائنڈ ٹو مسلم اونلی، ان کی جو برداشت تھی ناٹ کنفائنڈ کہتے ہیں حدود، ان کی حدود صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ سب کے لیے تھی۔ نیکسٹ پیج پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو پھر سے اگر ہم دیکھیں، اچھا، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم said a Muslim is he whose hand and tongue the Muslim are safe. دا حدیث مینس دیٹ، حضرت وسلم کا حدیث ہے کہ مسلمان ہوئے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس میں جو آپشن اے ہے وہ ہمارے پاس صحیح آپشن ہے۔ A true Muslim does not hurt Muslim physically and emotionally، کہ کوئی بھی جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کسی بھی انسان کو یا مسلمان کو زبان سے یا ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاتا۔ چوتھا جو ہے ٹرولی ہی از این ایپٹمی کہتے ہیں ایگزامپل کو، مثال کو، وہ حقیقتاً وہ ایک مثال تھے ٹالرنس، برداشت کے، فارگیونس، معاف کرنے کے، پیشنس، صبر کے، اینڈ کمپیشن، اور ہمدردی کے۔ دا ورڈ ایپٹمی ان دس سینٹینس مینس، تو ابھی میں نے بتایا کہ ایپٹمی جو ہے وہ ایگزامپل ہے، آپشن ڈی اس میں ٹھیک آئے گا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹیڈ اے جنرل ایمنسٹی ٹو دا انٹائر پاپولیشن آف مکہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام معافی نامہ دیا تمام مکہ کے رہنے والوں کو۔ دا ورڈ ایمنسٹی ان دس سینٹینس مینس فارگیونس، معافی نامہ جو تھا انہوں نے، تو آپشن بی اس میں ٹھیک آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم چلیں گے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس، تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اچھا، پھر ہمارے پاس ووکیبلری میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فائنڈ دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز ان دا ڈکشنری اینڈ آئیڈینٹیفائی دا پارٹ آف اسپیچ آف دا ورڈ تھرو ایبریویشن یوزڈ، آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سے الفاظ جو ہیں وہ کیا آ رہے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس ہیں وہ فرائٹنڈ ہے، فرائٹنڈ کا معنی ہے خوف زدہ، اور یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ناؤن کے ساتھ اضافہ کرتا ہے، اس لیے ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے۔ ایڈجیکٹیو وہ چیز ہوتا ہے جو ناؤن کے ساتھ اضافہ کرتا ہے، اور ایڈورب وہ ہوتا ہے جو ورب کے ساتھ، تو یہ ایڈجیکٹیو ہے، تو ایڈجیکٹیو ناؤن کے ساتھ اضافہ کرتا ہے، کوئی انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو ناؤن انسانی خوف زدہ ہوتا ہے نا۔ پھر ہے ہارش سخت کو کہتے ہیں، یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے، کسی چیز کی سختی یا نرمی کو ظاہر کرتے ہیں ایڈجیکٹیو۔ ٹالرنس تحمل یا برداشت، ٹالرنس جو ہے وہ ناؤن ہے۔ کنوے جو ہے پہنچانا، یہ ورب ہے۔ ٹو وائلنس تشدد، یہ بھی ناؤن ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وائلنس جو ہے وہ ناؤن کیوں ہے؟ ناؤن جتنی بھی، اگر ہم ناؤن کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو وہ پرسن پلیس تھنگ، جب ہم پڑھتے ہیں تو پرسن پلیس کا تو حل ہو جاتا ہے، یہ جو تھنگ ہے اس میں سب کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، جو جتنی بھی آپ کے سینسز ہیں 5، یا اس کے علاوہ آپ جو چیزیں جتنی بھی آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح بایو والے کہتے ہیں کہ یہ دنیا سیل سے بنی ہے، اور فزکس والے کہتے ہیں ایٹم سے بنی ہے، اس طرح انگریزی والے کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے وہ سارے ناؤن ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں وہ سارے ناؤن ہیں، تو اگر پرسن پلیس میں نہیں آئے گا تو ظاہری بات ہے یہ سارے کیا ہیں، ناؤن ہیں۔ اچھا، ریوارڈ ہم جب کسی کو بدلہ یا انعام تو لیکن اب دیتے ہیں تو پھر تو ورب ہو جاتا ہے، لیکن بظاہر خود جو ریوارڈ انعام ہے وہ ایک ورب ہے، ناؤن ہے۔ ہانیسٹی دیانتداری ہے، اب وہ ناؤن بھی ہے اور ایڈجیکٹیو بھی ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے صرف ناؤن لکھا ہے۔ انسلٹ بے عزتی، اب یہ بے عزتی اگر صرف اپنے لیے تو ناؤن، لیکن اب کسی کی کرتے ہیں تو پھر ورب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے
وہ ہیں کنسلٹ تھیزارس اینڈ فائنڈ آؤٹ دا سینونیمز آف دا فالوئنگ ورڈس. آپ نے تھیزارس ایک ایسی جس طرح ڈکشنری ہوتی ہے جس میں ہم ورڈ میننگ دیتے ہیں، تھیزارس بھی ایک ایسی ڈکشنری ہے لیکن اس میں ہم سینونیم اور اینٹونیم صرف دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو پہلا لفظ ہے اس کی ہم نے سینونیم معلوم کرتا ہے ٹروتھ کا جو ہے وہ رائٹ یا ایرر لیس مینز جس میں کوئی غلطی نہ ہو. آگے اگر ہم جائیں تو ہے روڈ کو کہتے ہیں پولائٹ یا نو رسپیکٹ، جب آپ کسی کو رسپیکٹ نہیں دیتے توہین کرتے ہیں. سنسیئر مخلص، جینیس یا ہانیسٹ. فیئر تھریٹ، ان پلیزنگ فیلنگ. کائنڈنس، گڈ ٹریٹمنٹ. فارگیو، اسٹاپ بینگ اینگری. آرگومنٹ، ڈس ایگریمنٹ یا ریزننگ. اچھا اس کے بعد سویل، ٹو بیکم لارجر اینڈ آؤٹ، کے جب کسی چیز کا آگے بڑھ جانا. اچھا اس کے بعد ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بک پہ آ جائیں گے. کچھ چیزیں یہاں پہ مس ہیں تو وہ ہم بک میں دیکھیں گے. ہم بک میں آ گئے ہیں اور بک میں اگر ہم دیکھیں تو رائٹنگ ہے. رائٹنگ میں اگر ہم دیکھیں رائٹ اے پیراگراف آن دا پیشنس آف حضرت مسلم یوزنگ اسپیسیفک ورڈس ویوڈ اور موڈیفائز یوز اپروپریٹ ڈیٹیل اینڈ ٹرانزیشنل ڈیوائسز. تو سب سے پہلے تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں آگے. آپ نے پیراگراف لکھنا ہے پیشنس آف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے صبر برداشت پہ، تو آپ اس میں وہ ربیع والا واقعہ بالکل بھی لکھ سکتے ہیں. آ جاتا ہے کہ آپ نے اسپیسیفک ورڈ ویوڈ ورڈ موڈیفائر کیا لگانے، یہ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آگے. اچھا بی کو دیکھتے ہیں. بی میں ہے انالائز دا فرسٹ پیراگراف ان ٹیکسٹ آئیڈینٹیفائی دا تھیم. آپ نے پہلے پیراگراف کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے جو تھیم ہے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے. تو اگر ہم پہلے پیراگراف میں چلے جاتے ہیں، پہلے پیراگراف میں جو ہے وہ ہے ٹوارڈ دوز ہوز لاسٹ ڈیفرنس ٹریٹمنٹ دیٹ پیشنس. اچھا تو وہاں پہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کی گئی ہے، اور وہ جو بات ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ایک دیٹ اور ہولی پرسن از اے رول ماڈل فار اس. وی کین سے دیٹ ہی از اے epitome آف ٹالرنس فارگیونیس. وی کین سے what we can say that he is the one who are the perfect example for us, and we need to follow him in every field, in every matters in life. So that is I think nothing else. And if we come up with C, so discuss tolerance with reference to the current world scenario. آپ نے کرنٹ سینیریو، کرنٹ جو موجودہ جو حالات ہیں اس میں آپ نے بتانا ہے اور اس کو آپ نے 100 الفاظوں میں لکھنا ہے. تو آپ اس میں موجودہ حالات کو لکھ سکتے ہیں کہ مطلب موجودہ حالات میں کیا ہے، ٹالرنس جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. وہ ختم اس لیے ہو چکی ہیں کہ ہم جو دین سے دوری ہیں وہ بھی اس میں ایک مین ریزن ہے. تو آ جاتے ہیں وہ آپشن اے پہ، ڈو یو ریممبر پہ کہ ٹاپک سینٹینس کیا ہوتا ہے. سو سب سے پہلے ہم نے ٹاپک سینٹینس کو دیکھا. ٹاپک سینٹینس از اے سینٹینس دیٹ اسٹیٹس اور سجیسٹ دا مین آئیڈیا. کیا مطلب جس طرح ہمیں یہ سبق تھا تو اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا، اس سبق میں ہمیں اس کی سمپلسٹی بتائی گئی ہے نا، کہ ان کی سادگی یا ان کی جو کائنڈنس ہے تو وہ آپ اس میں بتا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں فیچر آف ٹاپک سینٹینس، اسپیسیفک ورڈس اس میں آ جاتا ہے. تو اسپیسیفک جس طرح اسپیسیفک کے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسپیسیفک کی میننگ ہوتی ہیں خاص. تو خاص الفاظ پارٹیکولر ورڈز دیٹ ریفلیکٹ دا مین آئیڈیا، ایسے خاص الفاظ جو آپ کے مین آئیڈیا کو کیا کرتے ہیں، شو کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ویوڈ ورڈ. ویوڈ کا معنی ہے جب کوئی چیز آپ کو کلیئر ہو. تو کلیئر کے لیے ہم کیا لگائیں گے، ڈسکرپٹیو وربز دیٹ گیو ڈیٹیل آف این آئیڈیا. ایسے ڈسکرپٹیو وربز، ایسے الفاظ جو ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں، جو لکھے گئے ہوتے ہیں، جو کہ کیا ہوتے ہیں اور وہ ورب ہوتے ہیں. کوئی بھی اگر انسان جو فیمس ہو یا جو پاپولر ہو یا جو رول ماڈل ہو تو اس کے کوئی کام ہوتے ہیں نا، ورب اس کے کچھ کام ہوتے ہیں، تو انہیں کی وجہ سے ہم ان کے پہچانتے ہیں. تو ایسے الفاظ جو ان کو نریٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، ویوڈ وربز. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے موڈیفائرس. این ایڈجیکٹیو اور ایڈورب دیٹ پرووائڈس ایڈیشنل انفارمیشن. ایڈیشنل انفارمیشن اضافی معلومات کو کہتے ہیں ایڈورب یا ایڈجیکٹیو جس میں آ جاتے ہیں. آپ اگر کسی کی ہانیسٹی پہ بات کرتے ہیں تو وہ جس طرح میں نے بتایا وہ اس کے ایڈجیکٹیو ہے. اور آپ اگر کسی کی ورب مطلب اسے کچھ کام ہے
تو وہ آپ اس میں پھر موڈیفائر میں تو آ جائے گا، لیکن وہ ایڈورب ہوگا، یا کسی کی کوئی خوبی ہے تو وہ ایڈجیکٹیو، لیکن دونوں کس میں آ جاتے ہیں، ایڈجیکٹیو اور ایڈورب وہ موڈیفائر میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز۔ ٹرانزیشن کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ تو words or phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, or from one paragraph to another۔ ایسے الفاظ جو آپ کی جو میننگ ہوتی ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں۔ مطلب جس طرح ہم پڑھتے تھے thirsty crow، تو آپ thirsty crow میں جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں once upon a crow، تو اس سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ کہ جب آپ لاسٹ پہ جاتے ہیں مورل تک، تو مورل تک آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے 3-4 پیراگراف آ جاتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پہلے پیراگراف میں ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ایک کرو جو ہیں وہ تھرسٹی ہیں، وہ پیاسی ہیں، اور دوسری میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں جو ہے وہ اتنے کمرے ہیں، یہ برآمدہ ہیں، یہ ہیں، اور چوتھے پیراگراف میں آپ کہتے ہیں کہ میرا جو فیوریٹ اسپورٹ ہے وہ فٹ بال ہے یا ہاکی ہے۔ تو اس میں تو آپ یہ نہیں کہتے نا، بلکہ آپ پہلے پیراگراف میں جب آپ thirsty crow کو شروع کرتے ہیں تو دوسرے تیسرے لگاتار چوتھے جتنی بھی ہو، لیکن آپ اس ساروں کے سارے میں آپ thirsty crow کی بات ہی کرتے ہیں نا، اس کرو کو ہی آپ نے آگے لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک پیراگراف ایک سینٹینس سے لے کے دوسرے پیراگراف یا دوسرے سینٹینس تک اس چیز کو، اسی آئیڈیا کو کنوے کرتے ہیں، اسی آئیڈیا کو آگے لے جاتے ہیں، تو اسے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں رائٹ ڈاؤن دا سمری، تو آپ نے سمری لکھنی ہے۔ سمری جو ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے آپ کو صرف وہ چیزیں بتانی ہیں جو باقی جگہ پہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں بتائی جا سکی ہیں، تو یہ چیزیں تو آپ خیر آپ کو مل جائیں گی، گائیڈ وغیرہ میں بھی ہوں گے۔ سمری بھی یہی ہے، سمپلسٹی، فارگیونیس، ٹالرنس، پیشنس، یہی چیزیں آپ اس کے مائنڈ میپ پہ چلے جائیں نا۔ میں آپ کو لے جاتا ہوں، یہ میں آپ کو لے گیا، یہ اس کی سمری ہیں۔ آپ اگر اس کو دیکھیں نا، یہ اس کی سمری ہیں، یہ کہ وہ کیا تھے، رحمت للعالمین تھے، ٹھیک ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے تھے۔ جسٹس، وہ انصاف کرنے والے تھے، وہ ہیومینٹی کے کولائی کرنے والے تھے، انسانیت پہ توجہ، یہ نہیں کہ مسلمان ہیں بلکہ ساروں کے ساتھ، جس طرح عربی ذات کا معاملہ ہے۔ پیشنس، وہ صبر دکھاتے تھے۔ صادق اینڈ امین، وہ خیانت نہیں کرتے تھے، دیانتدار تھے۔ تو یہ اس کی سمری ہے، سمپل۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں پھر سے بک پر، تو بک میں جو ہے رائٹنگ اے سمری، آپ اس کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے۔ ڈو ناٹ ری رائٹ دا اوریجنل پیس، آپ نے یہ کرنا ہے کہ پوائنٹ اپنے ساتھ یہ نوٹ کریں کہ آپ نے اس اوریجنل جس طرح کی یہ سبق ہے اس چیز کو آپ نے نہیں لکھنا ہے، اپنے الفاظوں میں لکھنا ہے۔ کیپ یور سمری شارٹ، سمری جو ہے، سمری کا مطلب یہی ہوتا ہے خلاصہ، تو آپ نے خلاصے کو لینتھی نہیں کرنا، لمبی نہیں کرنی۔ یوز یور اون ورڈنگ، آپ نے اپنے الفاظ استعمال کرنے۔ ریفر ٹو دا سینٹرل آئیڈیا آف دا اوریجنل پیس، آپ نے سینٹرل آئیڈیا، جس طرح میں نے آپ کو مائنڈ میپ پہ لے جایا ابھی۔ ریڈ ود ہو، واٹ، وین، ویئر، وائی اینڈ ہاؤ کوسچن ان مائنڈ، آپ نے یہ جو کرنا ہے یہ ایسے کرنا ہے کہ آپ کون، کیسے، کہاں پر، یہ چیزیں، اس طرح کے سوالات آپ نے کرنے۔ ڈو ناٹ گیو یور اوپینین، اور اپنے خلاصے میں اپنی رائے نہیں دینی، کیونکہ آپ خلاصہ دے رہے ہیں، آپ اپنے جو ہیں وہ کریٹیکل مارکس نہیں دے رہے، تو آپ نے خلاصے میں اپنا کچھ شامل نہیں کرنا۔ اس کے بعد آ جائیں گے نیکسٹ پہ، تو نیکسٹ پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹرانسلیٹ دا پیسج فرام انگلش انٹو اردو، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لے جاؤں گا، چل میں یہاں پہ کرتا ہوں، میں وہاں پہ بھی لے جاتا ہوں آپ کو، تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں آپ کو لے جاتا ہوں، تو جو ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیسج فرام انگلش انٹو اردو، تو جو ہمارے پاس جو پیسج ہے وہ ہے ٹالرنس مینس دا ایبلٹی اور ولنگنیس۔ برداشت کی معنی ہے ایبلٹی، صلاحیت، اور ولنگنیس کہتے ہیں رضامندی کو۔ ٹو انڈیور، برداشت کرے۔ دا ایگزسٹنس، موجودگی۔ آف اوپینینس، کسی کا بھی کوئی اوپینین ہو، اوپینین کیا ہوتا ہے، رائے ہوتی ہیں۔ اب کسی کی بھی کوئی بھی رائے ہے تو آپ اس کو کیا کریں، اس کی موجودگی کو برداشت کریں۔ اور بیہیویئر، یا اس کا کوئی ایسا بیہیویئر ہے، عمل ہے، دیٹ ون ڈس لائک، جو کہ ایک ناپسند کرتا ہے، اور ڈس ایگریز، یا کہ کوئی اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں پیپل ہو ہیو لیس آف دس ایبلٹی، جس کے پاس اس ایبلٹی، صلاحیت کم ہوتی، ایزلی فال پرے، تو وہ آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔
پرے شکار فال ٹو ایگریشن تو وہ جلدی سے غصہ ہو جاتے ہیں. ہیسٹ ریئیکشن وہ نفرت انگیز آپ کو ریئیکشن دیتے ہیں، رد عمل دیتے ہیں. اینگر وہ غصہ کرتے ہیں. اینڈ آل ادر نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ اور تمام منفی جو آ جاتی ہیں اس میں تمام وہ آپ کو دکھاتا ہے. ٹالرنس از اے ون آف پیتھ آف وننگ Allah's will and happiness. صبر برداشت ایک ایسی راستہ ہیں جس میں ہم جیتتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشی. ان دا ہولی قرآن میں اللہ ہیز گارنٹیڈ، اللہ نے ذمہ لیا ہے دیٹ ہو آر پیشنٹ، جو صبر کرتے ہیں دیٹ ہی ول گیو دیم ریوارڈ، وہ اسے انعام دے گا وداؤٹ میجر یا وداؤٹ میئر. آپ اس کو بغیر تولے ہوئے، بغیر کسی وزن یا بغیر کسی پیمائش کے اس کو اجر انعام دیا جائے گا. پھر اگر ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پر، تو نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے ناؤن. ناؤن پہ اگر ہم دیکھیں فرینڈس، چینج دا فالوئنگ سینٹینس فرام سنگولر ٹو پلورل، فرام پلورل ٹو سنگولر. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سنگولر میں ہوں گے آپ اس کو جمع پہ لے جانا ہے، جو جمع میں ہوں گے اس کو آپ نے واحد پہ لے جانا ہے. تو لیکن ان چیزوں کو جو ناؤن ہوں گے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ناؤن نہ اور آپ نے اس کو جمع پہ لے جایا ہے. تو اس کے لیے اگر ہم آ جائیں، میں آپ کو بتا دوں، گائیڈ میں بھی آپ کو میں لے جاتا ہوں، لیکن یہ جو بک ہے یہ بکس آ جائے گا، اس کی جگہ آ جائے گا. اے تو ختم ہو جائے کیونکہ اے ہم اے اور این، یہ یاد رکھیں اے اور این ہم تب لکھتے ہیں جب کوئی بات سنگولر کی ہو رہی ہو. اور فرینڈ ناؤن ہے تو فرینڈس ہو جائے گا، لیکن میں آپ لوگ کی آسانی کے لیے وہاں پہ لے جاتا ہوں. ویسے یہ ہیں سمپل، لیکن میں آپ کو لے جاتا ہوں. اس کو دیکھیں، یہ دیکھیں بکس آر گڈ فرینڈس. دیکھیں اب ایک کو ختم کیا گیا، اس کی جگہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اور بکس ناؤن ہے اور فرینڈ بھی ناؤن، تو اس کے ساتھ اضافہ کیا گیا. پھر ہے اسمال کار از اے گریٹ وہیکل. اسمال کارز آر گریٹ وہیکلس. کارز بن گئے ہیں اور وہیکلس بن گئے ہیں. وہیکل ویسی گاڑیوں کو کہتے ہیں. اچھا، آر دا اسٹوڈنٹس ان دا کلام. اب یہ تو پہلے سے پلورل میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سنگولر. اب آر از بن جائے گا اور کلاس روم بن جائے گا، اسٹوڈنٹ بن جائیں گے. اچھا، دیز گلاسز آر ناٹ فار دوز ویمن ٹو ویئر. اب دیز گلاسز جو ہیں میں آپ کو دکھا دوں، یہ دیز گلاسز کیا بن جائے گا. پہلے سیکھیں تو یہ دیز گلاسز کی جگہ دس آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ دس اور گلاسز میں یہ ہیں، یہ گلاسز اسی طرح آ جائے گا. یہ انہوں نے غلطی کی ہے، میں ایک منٹ آپ لوگوں کے لیے بتا دوں. یہ جو دیز ہیں یہ دیز بن جائے گا دس. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، جب ہم ایسی چیز کو استعمال کرتے ہیں جیسے گلاسز ہیں، ساکس ہیں، جرابیں ہیں، یا شوز ہیں، بوٹس ہیں. دیکھیں جب ہم پہنتے ہیں بوٹس کیا ہوتے ہیں، ایک ہی جوڑا ہوتا ہے، لیکن ایک جوڑے میں دو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. اینک جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اینک میں دو ہوتے ہیں نا، اس طرح جرابے ہوتے ہیں، جرابے بھی دو ہوتے ہیں. تو چشمہ میں بھی دو شیشے لگے ہوتے ہیں. تو وہ چیز جو ہم ایک استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں دو آتے ہیں. جیسے آپ کینچی کو لے لیں، کینچی کیا ہوتے ہیں، اس میں اس کے دو جو ہیں ونگز ہوتے ہیں. تو جب ہم کسی چیز کو کاٹتے ہیں کینچی سے، جس کو ہم انگریزی میں اسکیسر کہتے ہیں، تو وہ اسکیسر ہم نہیں بلکہ اسکیسرز پڑھیں گے. تو اسی طرح یہ گلاسز ہیں، تو گلاسز میں گلاس نہیں آئے گا، اب گلاسز آئے گا. دیس کا آ جائے گا، انہوں نے غلطی کی. اور آر ناٹ از ناٹ آ جائے گا. اب ویمن جو ہے ای ہم لگاتے ہیں جمع کے لیے اور اے لگاتے ہیں ویمن میں. ہم ویسے ویمن جمع کو ہم ویمن پڑھتے ہیں اور جو سنگولر ہوتا ہے وہ وومن پڑھتے ہیں. تو آپ وومن بن جائیں گے، اس کو بنا دیں گے اے لگا کے اور ٹو ویئر، کیونکہ اے جب ہم لگاتے ہیں تو وہ سنگولر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے اس کے نیکسٹ پورشن پہ. نیکسٹ پورشن میں اس کو کیا بات کی گئی ہے وہ ہم دیکھیں گے. اچھا ایک تو ہم نے چھوڑ دی، خیر وہ بھی کر دیتے ہیں. دا برش از انڈر دا چیئر. اب برشز آر انڈر دا چیئرس، ٹھیک ہے، آپ آر بھی لگا دیں گے اور چیئرس بھی لگا دیں گے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں فرینڈس، چوز کریکٹ اینڈ کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤنس. اس میں ہے اب کنکریٹ کیا ہوتے ہیں اور ایبسٹریکٹ کیا ہوتے ہیں. کنکریٹ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی وجود ہو، ٹھیک ہے، وجود جس کو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں. اور ایبسٹریکٹ ہوتا ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، جس کا کوئی فزیکلی وجود نہ ہو. تو بک، گرل، ماؤس، لیپ ٹاپ، یہ جو چار ہیں اس کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں. اور یہ جو لو ہیں، انٹیلیجنس، لائلٹی، پیس، اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، محسوس تو کر سکتے ہیں. کوئی محبت کرنے والا ہے، کوئی وفادار ہے یا امن ہے یا کوئی قابل ہے، تو اس کو ہم صرف ہاتھ نہیں لگا سکتے، محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے ایبسٹریکٹ بن جائے گا. پھر فرینڈ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کاؤنٹیبل اینڈ کاؤنٹیبل. کاؤنٹیبل وہ ہوتے ہیں جو ہم گن سکتے ہیں اور انکاؤنٹیبل ہوتا ہے جو ہم گن نہیں سکتے. اب یہ جو چار ہیں اس کو ہم گن سکتے ہیں. اگر بوائے ہیں، لڑکے ہیں، سوپ، صابن ہے، ٹیبل، میز ہے، کار، موٹر ہے،
کی بورڈ اس کو بھی ہم. اور یہ جو تین ہے یہ کیا ہے لیکوڈ ہے. لیکوڈ تو بالکل انکاؤنٹیبل کاؤنٹیبل میں آتا بھی نہیں ہے, وہ انکاؤنٹیبل ہے, اس کو ہم گن نہیں سکتے, تو یہ تینوں انکاؤنٹیبل بن جائیں گے. پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس فرینڈس جو ہیں وہ ہیں fill in the blanks with a noun. میں اس کو رینیو کر دیتا ہوں. fill in the blanks with a noun, use each noun only one time. اچھا پہلے جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کیا لگانا ہے, fill in the blanks تو آپ نے کرنے ہیں, لیکن آپ نے ایک ناؤن کو ایک ہی دفعہ استعمال کرنا ہے. اچھا I don't have much luggage, it is just 2 small bags. تو آپ نے بیگس کو دیکھنا ہے. بیگس کیا ہے, سامان ہے, تو لگیج کیا ہے, لگیج کہتے ہیں سامان کو. اچھا دوسرا ہے they are going to tell you all you want to know. اب کیا ہے, they are going to tell you all you want to know, they are going to give you a lot of information. تو آپ نے you want to know مطلب آپ جاننا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بک میں کیا ہے, تو وہاں پہ جو اپروپریٹ جو مناسب ہے وہ انفارمیشن ہے. اچھا پھر ہے there is a room for everybody to sit down, there was a lot of furniture, we have no chairs, not even a bed or a table. اچھا what does Arif look like, he's got a long beard and ویری شارٹ ہیئر. یہ تو ہمارا ہو گیا. نیکسٹ پورشن پہ ہمارے آ جانا ہے. نیکسٹ ہے کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس از یوزنگ دا کولیکٹیو ناؤنز. آپ نے کولیکٹیو ناؤنز کو استعمال کرنے, یہ کچھ ہمیں دیے گئے ہیں. اچھا سوارم آف لوکسٹ اٹیک دا کراپس. کراپ کہتے ہیں فصل کو, اٹیک کہتے ہیں حملے کو, لوکسٹ کہتے ہیں ٹڈی کو, اور سوارم کہتے ہیں ٹڈی دل کا جو کیا ہوتا ہے کلیکٹیو ناؤن, تو اس کو ہم لگاتے ہیں سوارم. اچھا دوسرا جو ہے a flock of birds is always a beautiful sight. اب کہتے ہیں برڈ کہتے ہیں پرندوں کو, بیوٹیفل کہتے ہیں خوبصورت کو, سائٹ کہتے ہیں منظر کو. تو جو فلاک ہیں وہ کیا ہوتا ہے, ریورڈ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, ایک خوبصورت مطلب آپ کو برڈس کے لیے آپ فلاک آپ نے لگانا ہے. اچھا دی ویلکم دا چیف گیسٹ ود دا بوکیٹ آف فلاورز. اب فلاور جو ہیں فلاورس کے لیے کیا ہے کلیکٹیو ناؤن بوکیٹ. بوکیٹ کہتے ہیں گلدستے کو. اچھا پھر ہے چوتھا ایز وی ڈرو ڈاؤن دا کنٹری سائڈ. کنٹری سائڈ وہ ہوتا ہے جب ہم ولیج کسی ولیج شہر میں جاتے ہیں یا ولیج میں جاتے ہیں, اور اس کی وہاں جب ہم اس سے نکلتے ہیں, اور جو وہ دور دراز علاقہ ہوتا ہے اس مطلب جہاں پہ وہ شہر یا وہ آبادی وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے اور تھوڑی بہت آبادی ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کنٹری سائڈ. اچھا وی سا ہرڈ آف شیپ گریزنگ ان دا فیلڈ. شیپ کہتے ہیں بھیڑ کو, اور گریزنگ کہتے ہیں چرانے کو, یہ جو, اور فیلڈ کہتے ہیں میدان کو. تو ہرڈ کسے کہتے ہیں, تو ہرڈ اس کو کہتے ہیں ریوڈ کو. اچھا دا گینگ آف تھیوز ہیو بین اریسٹڈ بائی دا پولیس. گینگ کہتے ہیں ایسے کوئی گروپ جو کیا ہو, جو غیر قانونی سرگرمیاں کرتی ہو. اس کے بعد ہم آ جائیں گے یوز دا فالوئنگ ناؤنز ان سینٹینسز ٹو میک دیئر میننگ کلیئر ان سنگولر اینڈ پلورل. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سنگولر میں ایک معنی ہمیں دیتے ہیں اور پلورل میں ہمیں دوسری معنی دیتے ہیں. پہلا جو ہے سنگولر میں ہز آرم. آرم کہتے ہیں بازو کو. ہز آرم واز انجرڈ. ان کا جو بازو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے. اب دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں آرمز, تو آرمز کہتے ہیں اسلحے کو. یہ جو آرمز ہیں یہ اسلحے کو کہتے ہیں. آرمز اینڈ ڈینومینیشن ور ریکورڈ فرام دا ٹیررسٹ. تو یہاں پہ کیا ہے, آرمز اینڈ ڈینومینیشن اسلحہ جو ہے وہ ریکور کیا جا سکے, وہ پکڑا جا چکے ہیں دہشت گردوں سے. پھر ہیں گلاس. پچ می گلاس آف واٹر. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو گلاس ہے سنگولر میں, وہ آپ اس کو گلاس جس میں ہم پانی پیتے ہیں, لیکن جب آپ گلاسز لگائیں گے تو عینوں کو, چشموں کو کہتے ہیں ٹو کافیز گلاسز. کانٹینٹ آر یو کانٹینٹ ود یور پریزنٹ سیلری. کانٹینٹ کہتے ہیں مطمئن کو, کیا آپ اپنی موجودہ سیلری تنخواہ سے مطمئن ہیں. لیکن اگر ہم اس کی پلورل میں چلے جاتے ہیں تو کانٹینٹس کیا ہو جاتا ہے, پلیز ریڈ دا کانٹینٹ لسٹ آف دس یونٹ. جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کسی بھی بک کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس بک میں اسٹارٹ میں کانٹینٹس ہوتے ہیں, ٹیبل آف کانٹینٹس, تو اس میں جو جتنی بھی چیزیں انکلوڈ ہوتے ہیں, شامل ہوتے ہیں, اسے کانٹینٹس ہی کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے اسپیکٹیکل. دا اینول پیریڈ واز اے میگنیفیکینٹ اسپیکٹیکل. اسپیکٹیکل, یہ جو اسپیکٹیکل یہ کہتے ہیں منظر کو, تماشے کو. لیکن اگر اس کے ہم پلورل میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہیں دا پیئر آف اسپیکٹیکل از ویری ایکسپینسو. تو یہ اسپیکٹیکل پھر کہتے ہیں چشموں کو. اچھا لاسٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ناؤن فریز. اس کے لیے ہم آ جاتے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے بک میں. تو میں بک میں آ چکا ہوں. اچھا یہ اگر ہم اس تھوڑا سا لمبی ہوگی ویڈیو, لیکن چیزیں ایکسپلین کرنی تھی. ناؤن فریز از اے گروپ آف ورڈز وچ فنکشن ایز اے ناؤن ان سینٹینس. میں آپ کو ایزیلی بتا دیتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ کرکٹ ٹیم,
اب آپ کو پتہ یہ نہیں چلتا کہ کس کی کرکٹ ٹیم، ٹھیک ہے. اب ٹیم بظاہر خود جو ہے میں نے بتایا کہ دنیا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ناؤن ہی ہیں، کیونکہ پرسن پلیس تو نکال دے، باقی تھنگز میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کی کلیکٹیو ایبسٹریکٹ مٹیریل ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب ٹیم آپ کرکٹ ٹیم کہہ رہے ہیں، اب کرکٹ ٹیم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کی ٹیم. میری جو ٹیم ہے، میری دوست کی ٹیم ہے، میرے بھائی کی ٹیم ہے، کس کی ٹیم ہے؟ میں پاکستان کی ٹیم ہے، نیپال کی ٹیم ہے، بھوٹان کی، کس کی ٹیم ہے یار؟ تو آپ کہیں یور ٹیم، مائی ٹیم، دیئر ٹیم، ہز ٹیم، آور ٹیم. تو یہ جب آپ اس کے ساتھ لگائیں گے، ٹیم بظاہر خود ناؤن ہے، لیکن آپ کہیں گے آور ٹیم، پاکستان ٹیم، تو یہ پاکستان ٹیم، یہ جو دونوں الفاظ ہیں یہ ناؤن فریز بن جاتے ہیں. مطلب آپ کی ناؤن کو مزید وہ کیا کرتے ہیں، کلیئر کر دیتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے ناؤن فریز. اچھا، اس کے بعد اب ہم آ جائیں گے اس کے جو ہمیں دیے گئے. اچھا، خالی جگہ از دا موسٹ بیوٹیفل. اب کیا بیوٹیفل ہے؟ ٹائم از، اگر ہم دیکھیں ٹائم از دا موسٹ بیوٹیفل، وقت خوبصورت ہے، لیکن کیا کون سا وقت؟ اب کیا آ جاتا ہے؟ اسپرنگ. تو ٹائم جو ہے وہ ناؤن ہے، اور اسپرنگ ٹائم پھر کیا بن جائے گا؟ ناؤن فریز. ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسپرنگ ٹائم بیوٹیفل ہے. دوسرا جو ہے بیونڈ واز اے گرین اینڈ پلیزنٹ ویلی. اب ہمارے جو پیچھے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک سرسبز اور خوبصورت ویلی ہیں. تو ویلی تو ہیں، لیکن کیا ہے؟ بیونڈ واز، اگر ہم کہتے ہیں بیونڈ واز اے ویلی، لیکن کیا ویلی؟ گرین اینڈ پلیزنٹ. اچھا، پک آؤٹ ناؤنس فریزز فرام دا فالوئنگ سینٹینس. آئی ایکسپیکٹ آور ٹیم ٹو ون. اب آئی ایکسپیکٹ مجھے توقع تھی، لیکن کس کی؟ ٹیم تو تھی، لیکن آور ٹیم. اچھا، ڈو یو نو ہز ایج. اب ایج، ڈو یو نو ایج، لیکن کس کی ایج؟ ہز ایج. تو ہز ایج یہاں پہ بن جائے گا. اچھا، یو آر کمنگ پوزیس اے پرابلم فار اس. تو یہ یو آر کمنگ کی جو ہے، کمنگ پوزیس اے پرابلم، یہ کس کی؟ یو آر کمنگ، تمہارا آنا. اچھا، ہیز پیرنٹ ہوپڈ فار ہز سکسیس. تو ہیز پیرنٹس، ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، شی وڈ ناٹ ایڈمٹ ہر گلٹ. تو شی وڈ ناٹ ایڈمٹ ہر گلٹ، ہر ان کی غلطی، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم ناؤن فریز. تو یہ جو فرینڈ تھا، یہ یونٹ فرسٹ جو تھا 9 کلاس کا، وہ میں نے پارٹ 1 میں اس کا جو ٹیکسٹ تھا ان کو ایکسپلین میں نے کیا. پارٹ 2 میں نے اس کے مکمل جتنے بھی کویسچنز ایم سی کیو، جتنا بھی جو گرامر تھا اس کو میں نے حل کیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.